الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 106 ما ننسخ من آية أو ننسخ نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیت نمبر 106 سورہ بقرہ. کل کے درس کے اندر ہم نے یہود کے متعلق اس چال کا ذکر فرمایا تھا کہ یہ جو یہودی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کرتے تھے؟ رائنا. کیا کہتے تھے؟ اور اس کا مطلب عربی میں تو یہ ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہوں دیکھیں، لیکن دوسری کوئی زبان میں اس کا لفظ خراب ہو رہا تھا جی، مطلب خراب ہوتا تھا. عبرانی زبان میں، کون سی زبان میں؟ عبرانی زبان میں اس کا مطلب کیا ہے جی؟ کچھ اور بنتا تھا جی، مطلب بدعا بنتا تھا. تو اس لیے کیا ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہیں بلکہ انظر نہ کہیے. آج کی درس کے اندر نسخ، ایسے احکامات یا ایسی آیات جو منسوخ ہو چکی ہیں. منسوخ کسے کہتے ہیں؟ نسخ کسے کہتے ہیں؟ نسخ کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کو ختم کر دینا اور اس کی جگہ پر کسی دوسری چیز کو لے آنا. ایسے ہی بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جو پہلے منسوخ کیے گئے، پہلے تھے پھر منسوخ ہو گئے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حکم آ گیا. آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے پہلے گدھے کا گوشت حلال تھا، ابتداءً گدھے کا گوشت حلال تھا، لیکن بعد میں وہ حکم منسوخ ہو چکا، ختم ہو چکا. فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ تمہارے لیے کیا جی، گدھے کا گوشت اور متع حرام ہے جی. اب یہ یہاں پر کیا ہے جی، یہ دونوں چیزیں پہلے حلال تھی اور یہاں پہ آ کے کیا ہو گئی جی؟ حرام ہو گئی. تو ان کا حکم کیا ہو گیا جی؟ منسوخ ہو گیا. ایسے ہی پہلے یہ جو شراب کے کٹورے تھے، جام تھے، برتن، ان کے اندر کھانے پینے سے بھی منع کیا گیا تھا. ابتدا جب شراب حرام ہوئی تدریجاً، میں نے آپ سے اس کے آگے آئے کبھی کہ جی پہلے نماز کے وقت صرف حرام ہوئی کہ صرف نماز کے دوران تم لوگوں نے شراب نہیں پینی، نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی. پھر بعد میں دوسرا حکم، پھر تیسرا، شراب بالکل حرام ہو گئی اور یہ حکم آ گیا کہ آپ نے جو شراب کے جام ہے نا، کٹورے، ان کے اندر پانی بھی نہیں پینا. کیوں؟ کہ نئی نئی عادت چھوٹی ہے شراب کی. عین ممکن ہے کہ بندہ کیا ہے جی، پانی پیتے ہوئے پھر دوبارہ سے شراب کا خیال ذہن میں لے. تو اس لیے کیا ہے جی، وہ حکم پھر اب بعد میں کیا ہو گیا جی؟ منسوخ ہو گیا. بات سمجھا گیا؟ ایسے فرمایا ما ننسخ من آیت، جو بھی منسوخ کرتے ہم آیت، ما ننسخ من آیت، جو بھی منسوخ کرتے ہم آیات میں سے، او ننسها نأتی بخیر منها، یہ آپ کو بلا دیتے ہیں یا آیت بھول جاتی ہے یا حکم ہی ختم کر دیتے ہیں یا آیت آپ کو بھول گئی، تو نأتی بخیر منها، ہم اس کے بدلے میں جس کو ہم نے منسوخ کیا، ختم کیا، کالعدم کیا، اس کے بدلے میں ہم اس سے بہتر ناتی لاتے ہیں، بخیر منها، اس سے بہتر، اور مثلها، یا اسی کے مطابق، اسی کے برابر. یعنی یا تو اس حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ کوئی دوسرا اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں، یا اسی کے برابر کی کوئی دوسرا حکم آپ کو دے دیتے ہیں. الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے. یعنی وہ احکامات کو منسوخ کرنے میں اور نئے احکامات دینے پر بھی قادر ہے. الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟
ان اللہ لہ ملک السماوات والارض الم تعلم کیا تم نہیں جانتے تمہیں معلوم نہیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض زمین و آسمانوں کا بادشاہ کون ہے بولیے جی کون ہے وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من ولی ولا نصیر نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں دنیا کے اندر بھی لوگ قانون بناتے ہیں پھر انہیں منسوخ کرتے ہیں جیسے ہمارا آئین پاکستان بنا اور اس کے اندر ترمیم در ترمیم کی جا رہی ہے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ایسے ہی کیا ہے جی رشتہ داریوں کے اندر کمیٹیوں کے اندر جماعتوں کے اندر تحریکوں کے اندر قانون سازی ہوتی ہے پھر بعد میں حالات کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونا پڑتا ہے 3 وجہ سے قانون تبدیل ہوتے ہیں کتنی وجہ سے نمبر 1 غلط فہمی ہوتی ہے انسان کو کیا کی جی غلط فہمی بات کو بندے نے صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہوتا اور قانون بنا لیتا ہے لیکن جب اس کو پتہ چل جاتا ہے بھائی میں غلطی پر تھا غلط فہمی ہوئی تھی مجھے تو اپنے قانون کو ختم کر کے حقیقت کے مطابق دوسرا قانون بنا دیتا ہے یعنی میرا پہلا قانون ختم ہو گیا پہلا قانون میرا ختم ہو گیا اب دوسرا قانون کیا ہے جی لاگو ہو گیا جی ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ قانون بنایا جاتا ہے پھر جس کو تبدیل کیا جاتا ہے جس کو منسوخ کیا جاتا ہے دوسرا قانون آج کل جو حالات چل رہے ہیں جو رواج ہے اس رواج کو دیکھ کر اس ماحول کو دیکھ کر قانون بنا دیا گیا لیکن آج سے 10-20 سال گزرنے کے بعد ہم نے سوچا بھائی یہ جو قانون ہم نے بنایا تھا یہ تو پرانے زمانے کا رہا اب اس کے اندر چینجنگ کی ضرورت ہے اب اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے تو حالات کے تبدیل ہونے کے ساتھ ہم نے پہلے حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم لاگو کر دیا دوسرا حکم لگا دیا تو یہ کیا ہے جی منسوخ کرنے کی یا تبدیل کرنے کی ترمیم کرنے کی ایک کیا ہے جی صورت ہے ایک قسم ہے ایک تیسری صورت ہوتی ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر نے آپ کو کیا ہے جی جب آپ کی بیماری وغیرہ ٹیسٹ کی سارا کچھ بیماری دریافت کرنے کے بعد اس نے آپ کو دوائی دی یہ دوائی آپ نے 4 دن تک یہ گولیاں کھانی ہے 4 دن تک آپ نے یہ گولیاں کھانی ہے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ کر یہ والا کیپسول شروع کر دینا ہے اب یہ بھی تو تبدیلی ہے اب تینوں تبدیلیوں کے اندر فرق ہے کیسے فرق کیسے پہلی تبدیلی غلط فہمی کی بنیاد پر تھی دوسری تبدیلی حالات کو سازگار نہیں تھے اس کے مطابق تھی اس کے وجہ سے تبدیل کرنی پڑی تیسری تبدیلی یہ جو تبدیل کر رہا ہے اس سے اس بات کا ادراک ہے اس سے اس بات کا اندازہ ہے یہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ 2-3 دن تک اس کو اس چیز کی ضرورت ہے اور آئندہ کے لیے سے اس چیز کی ضرورت ہوگی بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے یا پھر کہتے ہیں ہفتے بعد آنا جی ہفتے بعد تمہاری دوائی چینج ہو جاتی ہے جی یہ بھی ترتیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو یہ اللہ رب کائنات نے جو آیات یا احکامات کو تبدیل کیا یہ کون سے زمرے میں آتی ہے نہ تو غلط فہمی کی بنیاد پر تھی نہ حالات کی وجہ سے تبدیل تھی بلکہ اللہ رب کائنات کو پتہ تھا کہ وقتاً فوقتاً ان احکامات کی ہمارے بندوں کو ضرورت پڑے گی تو اس کے اللہ نے پہلے ایک حکم دیا ضرورت آنے پر دوسرا حکم بھی دے دی بات سمجھائی رہی ہے جی اور ساری گولیاں کٹھی دے دی جائے ایک بندے کو اسے کہہ دی جائے جی 2 دن یہ کھانا ہے 2 دن کے بعد 7 دن یہ کھانا ہے 7 دن کے بعد 10 دن یہ کھانی ہے تو اب کیا ہے جی بندہ پریشان ہو جائے اگر وہ ساریاں کٹھیاں کھانا شروع کر دے تو پھر اس کی بجائے صحت کی بیماری بڑھ جائے گی جی جان کا خطرہ ہے اس لیے اکٹھے سارے احکامات بھی نہیں دیے گئے کیونکہ بندے کی کھوپڑی جو ہے چھوٹی ہے اس میں اتنی باتیں آتی نہیں ہیں تو پہلے ایک حکم پھر دوسرا اور پھر تیسرا تدریجاً درجے کے ساتھ اسٹیپ وائز آگے چلایا گیا اس کی آسان سی مثال اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اسے کیوں کیا یہ تدریجاً کیوں احکامات تبدیل کیے ایک ہی مرتبہ کیوں پہلا حکم نہیں دیا اللہ رب کائنات چاہتے ایک ہی دن میں کہتے کن فیکون پوری کائنات کے نظام کو ہو جا کن ہو جا فیکون بس وہ ہو جاتا بولیے اللہ رب کائنات اس بات پر قادر ہے کہ نہیں
لیکن اللہ رب کائنات نے زمین و آسمان کے نظام کو 6 دن میں پیدا کیا. مجھے اور آپ کو سمجھا دیا کہ دنیا کا جو نظام ہے یہ ترتیب کے ساتھ چلے گا. دنیا کا جو نظام ہے یہ ترتیب اور تدریج کے ساتھ آگے جائے گا. ایک ہی مرتبہ اگر چلنے سے پر قادر ہے بس میں کے لیے. تو یہ ما ننسخ من آیت او ننسخا نأتی بخیر منها او مثلها، جب بھی کوئی آیت منسوخ ہوتی ہے یا بھول جاتی ہے اس کے بدلے میں اچھی اور بہتر آیت یا اس کے برابر اللہ پاک بھیج دیتے ہیں کہ اللہ اس پر قادر ہے. کیا آپ لوگ جانتے نہیں زمین و آسمان کا مالک ہے اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار، کوئی دوست اور کوئی سنگی اور کوئی یار ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ام تريدون، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو، تم بھی یہ ارادہ رکھتے ہو ان تسألوا رسولكم کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، اپنے پیغمبر سے. ام تريدون، کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو، تم یہ چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے کما سئل موسیٰ، جیسے کہ سوال کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے من قبل سے پہلے. ومن يتبدل الكفر بالایمان، اور جو کوئی تبدیل کر دے لے لے کفر کو ایمان کے بدلے میں فقط ضل سواء السبیل، تو اس تحقیق وہ گمراہ ہو چکا سیدھے راستے سے. یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ یہاں پہ کون سے سوال کے متعلق ذکر ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مختلف قسم کے سوالات کیے، کیا جی بچڑے کے متعلق، پھر کتاب کے متعلق، یہ کیسے سخت احکامات ہمارے لیے لے آئے ہو جی، یہ ضد پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. مختلف قسم کی گائے کے متعلق جو سوال کیے، کیسی ہو کیسی ہو کیسی، حجتیں نکالنے والے سوالات. تو مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ کیا تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حجتوں کے بارے میں سوال کرتے جیسے بنی اسرائیل کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے. ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ ہم بھی کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سوالات کریں. فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بے جا سوالات نہ کرو. وہ حکم جو تمہیں دے بس اسے کیا کر دو، تسلیم کر دو، اسے کیا کر دو، مان لو. حجتیں نہیں نکالو، کہ حجتیں نکلیں گی تو پھر کیا ہوگا، احکامات سخت ہو جائیں گے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور چاہتے ہیں کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سارے، کیا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا، لَوْ يُرَدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ. یہاں پر مجھے اور آپ کو ایک خطرے سے آگاہ کیا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے جی؟ ایک خطرے سے آگاہ کیا جا رہا ہے. کیسے؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سارے اہل کتاب کا دل یہ چاہتا ہے، ان کا خیال، ارادہ، پروگرام یہ ہے، وہ اس بات کی محنت اور کوشش اور چاہتے ہیں کہ ایسا کریں. کیا؟ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ کفارا، کہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد، لَوْ يُرَدُّونَكُمْ، کہ تمہیں پھر لوٹا دیں وہ، مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا، کفر کی طرف. یعنی اہل کتاب کی یہ خواہش ہے، وہ یہ چاہتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو دوبارہ سے کیا ہے جی، کس کی طرف لے کے جایا جائے جی، کفر کی طرف لے کے آیا جائے. اس لیے ایک دوسری جگہ پہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ آپ ان یہود و نصارہ کو، ان کافروں کو جتنا بھی خوش کرنا چاہو، آپ ان کو خوش کرنے کے لیے سر سے ٹوپی اتار دو کہ یہ ہمارے ساتھ کیا جی خلفا ہو جائیں گے. آپ ان کے بال کیا جی سر پہ لگا دو، ہاں جی ان کے فیشن کو، بالوں کے فیشن کو اپنا لو، آپ ان کے لباس کو اپنا لو، اور آپ کہو جی یہودی اور عیسائی اور کافر ہم سے خوش ہو جائیں گے. فرمایا یہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو، اس وقت تک یہ تم سے خوش ہوتے. تم
تم چاہے اپنے گھروں کا فیشن، اپنے بازاروں کا فیشن، اپنے لباس کا فیشن، اپنی کیا جتنی بھی حالات ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ یہود و نصارہ کے مطابق اپنا لو، وہ اس بات سے خوش ہوتے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ تقریباً یہ جب ایسٹ انڈین کمپنی آئی ہے یہاں پر کیا جی برے صغیر میں، تو یہ ایک منظم ذہن لے کے آئے یہاں پر کہ بھئی ان کا یہ ذہن ہے کہ اگر مسلمان پکا نہیں رہے، مسلمان اگر مسلمانیت کو چھوڑ کر عیسائی نہیں بنتا، یہودی نہیں بنتا، کسی اور مذہب کی طرف نہیں جاتا، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ نہ تو یہ مسلمان رہے اور نہ تو یہ یہودی اور عیسائی بنے۔ اگر پکا یہودی اور عیسائی نہیں بنتا تو یہ مسلمان بھی نہ رہے۔ یہ منظم کیا جی تحریک اور ذہن سازی کے ساتھ ہی کام کر رہی تھی۔ ہمارا جتنا بھی معاملہ ہے سوشل میڈیا اٹھائیں، کیا جی آج کل یہ نئے نئے اسکالرز آتے ہیں، ٹھیک ہے جی یوٹیوب پر وغیرہ وغیرہ، اب یہ آتے ہیں مختلف قسم کے احکامات اسلام پر مختلف قسم کے شکوک و شبہات ذہن میں ڈالتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شکوک و شبہات ذہن میں ڈالتے ہیں۔ اب یہ شک اور شبہ جب ذہن میں پڑ گیا تو معاملہ خراب ہو گیا نا۔ میں نے آپ سے عرض کی کہ اگر اتنی سی بات ایک بندے کے ذہن کے اندر آ جائے، یار کیا پتا یہ مرزا قادیانی بھی ٹھیک کہتا ہوں، یہ فلاں بھی ٹھیک کہتا ہوں، بس ایمان خطرے میں گیا کہ نہ گیا۔ صحابہ کرام کی عظیم الشان جماعت کہ جس کے متعلق رب کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں یا مجھ سے راضی۔ اب ایسے لوگوں کے متعلق کہ جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعد غرضا، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد میرے نشانے تنقید نہ بنانا۔ آج 1400 سال 1450 سال بعد اٹھ کر یہ اسکالرز آتے ہیں اور صحابہ کرام جیسی عظیم شان شخصیات کے متعلق ہمارے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈال کر کیا کر رہے ہیں جی؟ ہمیں اسلام سے دور کرنے کی ڈراؤنی سازش کر رہے ہیں جی۔ فرمایا وقت کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سارے ایسے جاتے ہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کہ لوٹا دیں تمہیں تمہارے ایمان سے کفارا، واپس کس کی طرف؟ حسدا من عند انفسہم، یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ انہیں کوئی پیسے ملتے ہیں؟ ایسا کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ انہیں کیا رہا کہ مسلمان کیا یہ مسلمانی میں چل رہا ہے؟ حسدا من عند انفسہم، اپنے دلی حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے، وہی حسد کہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، قریش میں سے کیوں آ گئے، وہی حسد ابھی تک چلا آ رہا ہے کہ وہ مسلمان کیوں آگے بڑھ رہے تھے، یہ کیوں ترقی کر رہے تھے، بات نہیں کری ہے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر کیا جی حق، فاعفو، اب جب اس سب بات کو سمجھ چکے کہ بھائی من بعد ما تبین لهم الحق، جب کافروں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ دین حق ہے، نبی پر حق ہے، قرآن سچا ہے، دین اسلام صحیح اور صحیح کیا جی دین اسلام ہے، یہی مذہب اسلام صحیح سچا ہے، اب چاہیے یہ تھا کہ اس کی اتباع کریں، لیکن حسد کی وجہ سے انہوں نے اس کے انکار کر دیا، بجائے اس کے کہ انکار کے کہ جو بندہ اسلام قبول کرتے ہیں مسلمان ہوتا ہے اس کو بھی دوبارہ سے کفر کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر مسلمانوں کو غصہ تو آنا چاہیے تھا نا جی، غصہ تو آنا چاہیے تھا، لیکن یہ مکی آیت کے مطابق فرمایا کہ چونکہ مکہ کے اندر جہاد کا حکم تو نہیں تھا نا، تو اللہ رب کائنات نے مسلمانوں کو نبی کے کو حسنی فرمایا فاعفو، آپ درگزر کریں ان سے، یہ جتنا کچھ کرتے ہیں آپ ان سے درگزر کریں، وَاسْفَحُوا، اور ان کا خیال بھی دل میں نہ لائیں، چھوڑ دیں، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم کی بنا آ جائے، اس وقت تک جب تک اللہ کا حکم یعنی جب تک اللہ کی طرف سے آپ کو قتال کی، جہاد کی، مقابلے کی اور بدلے کی کیا جی اجازت اور حکم نہیں ملتا، اس وقت تک آپ نے کیا کرنے فاعفو واسفحوا، چھوڑ دینے، درگزر کرنے سے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ان کو چھوڑ دیں، ان کی تکلیفیں پریشانیاں جو کچھ ہمیں کرتے رہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا ہم کیا کرو، واقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو،
وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو کوئی بھی بھیج دو گے، وما تقدموا، اور جو کچھ بھی تم بھیجو گے، لانفسکم اپنے واسطے، من خیر بھلائی، یعنی دنیا کے اندر جو کچھ بھی تم نے اچھائی اور نیکی آگے بھیج دی، تجدوہ عند اللہ، دنیا کی اس نیکی کو اللہ کے ہاں پالو گے، حاصل کر لو گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ بات سمجھ آ گئی تھی؟ ہاں، یہودیوں میں کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ ہاں، اپنے کفر کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اپنی ایمان کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ہم بھی پیچھے پیچھے ما ننسخ من آیت، نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت، او ننسها یا بلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها، تو بھیج دیتے ہیں اس کے بدلے میں بہتر اس سے، او مثلها یا اسی کے برابر، علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، کیا تجھے معلوم نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، علم تعلم، کیا آپ کو نہیں معلوم، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، ہمیں معلوم ہے کہ نہیں؟ ہاں سمجھانے کے لیے، علم تعلم، کیا تجھے نہیں معلوم، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی بادشاہ ہے سلطنت زمین و آسمانوں کی، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من ولی، کوئی دوست ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار، ام تريدون، کیا تم مسلمان بھی یہ چاہتے ہو، ان تسالوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ سوال ہو چکے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، ومن یتبدل الکفر، اور جو کوئی بھی لے لے گا، تبدیل کر لے گا کفر کو بالایمان، ایمان کے بدلے میں، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے، بہک گیا، بھٹک گیا سیدھے راستے سے، وَدَّ كَثِيرٌ، اور چاہتے ہیں بہت سارے من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لَوْ يُرَدُّونَكُمْ، کہ تم کو پھیر دیں وہ، من بعد ایمانکم، بعد اس کے تمہارے ایمان لانے کے، مسلمان ہونے کے، کفارا، کافر بنا دیں تمہیں کفر کی طرف، حسدا من عند انفسہم، اپنے دلی حسد کی وجہ سے جو ان کو ہے جی، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق، فاعفوا، سو آپ ان سے درگزر کیجئے، واصفحوا، اور خیال میں نہ لائیے انہیں، حتی یہاں تک کہ یاتی اللہ بامرہ، آ جائے اللہ کا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر، قدرت رکھنے والا ہے، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات دیتے رہو، وما تقدموا لانفسکم، اور جو کچھ بھی تم بھیج دو گے آگے، لانفسکم اپنے لیے، من خیر بلائی، تجدوہ عند اللہ، اس کو پاؤ گے تم اللہ کی یہاں، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، رب زدنی علما وادخلنا بالصالحین، سبحان ربک